سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے پھانسی کی کوٹھڑی میں۔ اس کے مصنف ہیں ابن صحرا۔ جیل خانے کے اندر ایک اور جیل خانہ ہوتا ہے جسے پھانسی کا وارڈ یا پھانسی کی کوٹھڑیاں کہا جاتا ہے۔ وہاں کی باتیں قبر کے بھید کی طرح ہی رہتی ہیں۔ وہاں کے مکین چند روز کے مہمان ہوتے ہیں۔ وہ جیتے جاگتے اس وارڈ میں داخل ہوتے ہیں اور زندگی کے چند ایام قید تنہائی میں گزار کر قبر کے بھید میں گم ہو جاتے ہیں۔ ابن صحرا نے راہ حیات کے متعدد ہارے ہوئے راہی موت کی دہلیز پہ تنے تنہا بیٹھے دیکھیں، ان کی آپ بیتیاں، ان کی زبانی سنی ہیں، ان کے دلوں کی دھڑکنوں کو محسوس کیا، ان کی جذباتی افراتفری، شکست خوردگی اور ہیجانی کیفیت کو ان کے چہروں پہ حویدہ دیکھا ہے۔ ان کے چہروں کے اڑے اڑے تاثرات، کپ کپاتے ہونٹ اور آنکھوں میں رچی ہوئی بے کلی بتاتی ہے کہ وہ سلاخوں کے پیچھے سے لپک لپک کر زندگی کا دامن تھام لینا چاہتے ہیں۔ ان میں وہ بھی تھے جو قانون کی کٹھن اور لمبی مسافت طے کر کے پہلے روز پھانسی کی کوٹھڑی میں بند ہوئے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جو کئی مہینوں سے تھے۔ ان کی اپیلیں یا رحم کی درخواستیں زیر سماعت تھیں اور وہ جینے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جن کی پھانسی کی تاریخیں مقرر ہو چکی تھیں، پھر بھی وہ پیر و مرشد کے تعویذ یا کسی پہنچ والے بزرگ کے مزار پر نظر نیاز کے سہارے زندہ رہنے کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ اور ان میں وہ بھی تھے جن کی ابھی پھانسی کی تاریخ مقرر ہوئی تھی، نہ جینے کی آس تھی۔ ان میں نوجوان بھی تھے، جوان سال اور ادھیڑ عمر بھی، لیکن سب کے چہروں کے تاثرات ایک جیسے تھے۔ ان کی بجھی بجھی مسکراہٹوں میں خفت ایک جیسی تھی، ہنسنے کی کوشش میں شکست خوردگی ایک جیسی تھی۔ ان کے سینوں میں چھپے بیٹھے قاتل پھانسی کی کوٹھری میں داخل ہوتے ہی مر گئے تھے۔ اب انہیں خود اس حال میں مرنا تھا کہ ان کے دلوں سے بربریت ڈھل چکی تھی اور جانے دل کے کس گوشے سے ترہم پیار اور محبت کے جذبات امڈ آئے تھے۔ اس جذبے کے تحت پھانسی کی کوٹھریوں میں عجیب و غریب باتیں اور جگ سے نیاری وارداتیں ہوتی رہتی ہیں۔ قیدی اپنے کھانے سے روٹیاں اور چاول بچا کر اپنی کوٹھریوں کے سامنے وارڈ کے صحن میں پھینک دیتے ہیں اور چڑیوں، کووں اور جنگلی کبوتروں کے غول چگتے رہتے ہیں۔ بعض قیدی خود بھوکے رہ کر اپنا راشن پرندوں کو کھلا دیتے ہیں۔ سن 1958 کے وسط کا ذکر ہے۔ کراچی جیل میں ایک آدمی پھانسی کی کوٹھڑی میں بند تھا۔ اس نے سیشن کورٹ کے فیصلہ سزائے موت کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی تھی۔ وہ قتل کا مجرم تو تھا، لیکن استغاثے میں چند سقم رہ گئے تھے جن کی بنا پر ہر کسی کو یقین تھا کہ وہ اپیل میں بری ہو جائے گا۔ ایک روز سزائے موت کے وارڈ میں بہت ساری چڑیاں چاول چگ رہی تھیں کہ ایک بلی نے ان پر حلہ بول دیا۔ ایک چڑیا اس کے پنجے میں آ کر زخمی ہو گئی اور وہ پھڑ پھڑاتی اس قیدی کی کوٹھڑی کی سلاخوں سے اندر آ گئی۔ قیدی نے اسے پکڑ لیا، دیکھا کہ اس کا ایک پیر زخمی ہو گیا تھا۔ قیدی نے زخم دھو کر اس پر اپنی قمیض سے ذرا سا کپڑا پھاڑ کر باندھ دیا۔ خون رک گیا۔ اس نے کئی بار زخمی چڑیا کا زخم دھویا اور اپنی قمیض سے کپڑا پھاڑ پھاڑ کر زخم پر باندھتا رہا۔ پھر اس نے چڑیا کو چلو میں پانی پلایا۔ دوسرے روز جب ڈاکٹر اور کمپاؤنڈر روزمرہ کے دورے پہ آئے تو قیدی نے ان سے ٹنکچر آیوڈین کا پھاہا لے کر چڑیا کے زخم پر لگا دیا۔ 3 روز تک وہ چڑیا کو اپنے ہاتھوں سے روٹیوں کے ذرے اور چاول کھلاتا رہا، پانی پلاتا رہا اور کمپاؤنڈر کی منت سماجت کر کے مرہم وغیرہ لے کر چڑیا کے زخم کا علاج کرتا رہا۔ چڑیا جو پہلے روز اس کی مٹھی میں ڈر ڈر کے پھڑ پھڑاتی تھی، اس کے ساتھ اتنی مانوس ہو گئی تھی کہ کوٹھڑی میں ادھر ادھر گھوم پھر کر اس کے ہاتھ پہ آ بیٹھتی تھی۔
8वें 10वें روز चिड़िया उड़ने के काबिल हो गई और उड़कर सलाखों से बाहर निकल गई। कैदी का अपना बयान है कि चिड़िया उड़ गई तो मेरा दिल यूं डूब गया जैसे मेरी फांसी की तारीख मुकर्रर कर दी गई हो। चिड़िया के बगैर मुझे कोठरी में डर लगने लगा, हालांकि मैं 6-7 महीनों से उसी कोठरी में कैद था। लेकिन थोड़ी देर बाद चिड़िया वापस आ गई और कैदी के कंधे पे आ बैठी। उसने थोड़ी सी रोटी बचा के रखी हुई थी जो उसने तोड़ तोड़ कर चिड़िया को खिला दी। फिर चुल्लू में पानी लेकर चिड़िया को पिलाया। उस दिन के बाद चिड़िया ने मामूल बना लिया कि उड़ के कोठरी से निकल जाती और कुछ देर बाद वापस आ जाती। हद ये कि वो रात को कोठरी के कोने में सो जाती थी। वार्डन और कैदी कहते थे कि ये कैदी अक्सर चिड़िया के साथ इस अंदाज से बातें करता रहता था जैसे वो उसकी हर बात समझती थी। 15वें रोज़ चिड़िया सुबह सवेरे ही निकल गई। कई मिनट गुजरे, फिर घंटे भी गुजर गए और दोपहर ढलने लगी। चिड़िया तो ना आई, अलबत्ता जेल के दफ्तर से इत्तला आई कि उस कैदी की अपील मुस्तरद कर दी गई है। अगले रोज़ फांसी की तारीख मुकर्रर हो गई। चिड़िया लौट के ना आई और वो 10 रोज़ बाद चिड़िया के इंतज़ार में फांसी चढ़ गया। ऐसा ही एक वाक़या कैलिफोर्निया की एक जेल के फांसी के वार्ड में हुआ। उस ड्रामाई वाक़े की इब्तिदा जुर्म सज़ा की बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता अनजहानी शख्सियत कैरल जैस्मीन की काल कोठरी से हुई थी। क़ारीन को याद होगा कि कैरल जैस्मीन को सज़ाए मौत की कोठरी में 12 बरस कैद रहकर 2 मई सन 1960 की सुबह को गैस से हलाक कर दिया गया था। उसे सन 1948 में 2 घिनौने जराइम की पादाश में सज़ाए मौत दी गई थी और मौत की तारीख भी मुकर्रर हो गई थी, लेकिन वो कानून की खामियों के सहारे 12 बरस मौत से लड़ता रहा। वही जैस्मीन जिसे जीती जी ज़मीन दोस्त दुनिया के बासी और कस्बे के चंद एक ही मुहज़्ज़ब आदमी जानते पहचानते थे, फांसी की कोठरी में जाकर दुनिया भर के कानून दानों के लिए मुजस्सम चैलेंज, आम लोगों के लिए सनसनीखेज़ किरदार और हर मुल्क के हर अखबार के लिए सफ़ा अव्वल की सुर्खी बन गया। इन 12 बरसों में उसकी अपीलें मुस्तरद होती रहीं, फांसी की तारीखें मुकर्रर होती रहीं, लेकिन उसने हर बार कानून की किसी न किसी कमज़ोर रग को पकड़कर फांसी की तारीख मुलतवी करा ली। आखिर 2 मई सन 1960 को उसे गैस चैम्बर की कुर्सी पर बिठाकर गैस छोड़ दी गई और जुर्म सज़ा की तारीख के बेमिसाल ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। फांसी की कोठरी में उसका 12वां साल गुजर रहा था कि एक सुबह उसने देखा कि उसके बैतुल खला जो कोठरी में ही था के कमोड में जो थोड़ा सा पानी बचा रहता है, 1.25 इंच लंबी जिंदा मछली तैर रही थी। जैस्मीन को यकीन नहीं आ रहा था कि पानी की ज़मीन दोस्त नालियों की राह से मछली भी आ सकती है, लेकिन कुदरत का नन्ना मुन्ना सा शाहकार कमोड के पानी में फुदक रहा था। जैस्मीन पर हैजानी कैफियत तारी हो गई, इसलिए नहीं कि फ्लश सिस्टम की नालियों की राह से मछली आ गई थी, बल्कि इसलिए कि मछली फांसी की कोठरी में आ गई थी। सजाए मौत का कैदी तो ज़िंदगी के शजर का टूटा हुआ झड़ा हुआ पत्ता होता है जो उड़ के डाली से जुड़ नहीं सकता और जिसके रगो रेशे लम्हा बलम्हा सूखते चले जाते हैं, हवा के झोंके भी उससे रूठ जाते हैं। जैस्मीन ने घूम के देखा, काल कोठरी की बेरंग दीवारों और मुकफ़िल दरवाजे की सलाखों के सिवा वहाँ कोई ना था जिससे वो बताता कि उसकी कोठरी में नन्ही सी मछली तैर रही है। वार्ड में पहलू ब पहलू 24 कोठरियाँ थीं और उनमें 24 कैदी अपनी अपनी बारी के इंतज़ार में थे। ये 24 इंसान कोठरियों में अलग अलग बंद होते थे, लेकिन एक दूसरे से बातें करते रहते थे। उन्हें चीख चीख कर बोलना पड़ता था, लेकिन इस चीखों पुकार से उनके सीनों में वो इंसान दुबका रहता था जो मौत के खौफ से लरसता, ज़िंदगी का दामन थाम लेने को तड़पता रहता था। जैस्मीन एक ही जस्त में कोठरी के मुकफ़िल दरवाजे तक आया और चिल्ला के बोला, मेरी कोठरी में मछली तैर रही है।
ساتھ والی کوٹری سے کہکا بلند ہوا۔ اس سے اگلی کوٹری والے نے گالی دے کر کہا، جیسمین، موت کے خوف نے تجھے پاگل بنا ڈالا ہے۔ 3-4 کوٹریاں چھوڑ کر ایک کوٹری سے دبنگ آواز آئی، مچھلیاں پکڑو بیٹا، مچھلیاں پکڑو، چند روز باقی ہیں۔ ہر کوٹری سے طنزیہ جملے اور کہکے بلند ہوتے رہے۔ کہاں ہے مچھلی؟ آخری کوٹری کے قیدی نے چیخ کر پوچھا۔ جیسمین نے گھوم کے دیکھا، کموڈ میں پانی تو تھا، مچھلی غائب تھی۔ اس کا دل یوں بیٹھ گیا جیسے اسے گیس چیمبر کی کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ اس نے ملول سے لہجے میں کہا، غائب ہو گئی ہے۔ تمام کوٹریوں سے کہکے اور گالیاں بلند ہوئی۔ مان جیسمین پھر چلا کر بولا، وہ آ گئی، پھر آ گئی۔ مچھلی پھر کموڈ میں آ گئی تھی، لیکن مشکل یہ تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو کس طرح مچھلی دکھائے۔ وہاں تو ہر ساتھی اپنی اپنی کوٹری میں بند تھا۔ جیسمین کی کوٹری میں پلاسٹک کا چھوٹا سا خالی ڈبہ پڑا تھا جس میں 2 روز پہلے اسے مکھن دیا گیا تھا۔ اس نے ڈبہ پانی میں ڈبو دیا اور مچھلی پانی میں آ گئی۔ جیسمین نے للکار کر کہا، لو، اب ثابت کیے دیتا ہوں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اس نے موت کی راہ کے ہمراہیوں کو للکار تو دیا، لیکن اس نے محسوس کیا جیسے اس پر رکت طاری ہو رہی ہے۔ اس نے ڈبے میں ننھی سی مچھلی کو تیرتے دیکھا۔ اسے خیال آیا کہ یہ تو کھلے سمندر کی مچھلی ہے، جہاں سے فلش سسٹم کی نالیوں میں پانی آتا ہے۔ اب یہ ننھی سی جان ذرا جتنے ڈبے میں بند تھی، وہ خود بھی ڈبے میں ہی بند تھا۔ اس نے جذبات میں تلخ سی ہلچل محسوس کی اور ذہن میں کچھ ایسے خیال آ گئے جو پھانسی کی کوٹری میں پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ اس نے 12 برسوں میں پہلی بار محسوس کیا کہ وہ تنہا ہے، اور اس تنہائی میں ایک صبح چپ چاپ مر جائے گا اور لوگ اسے قبر کی تاریک تنہائی میں پھینک آئیں گے۔ اس کے سینے میں پیار و محبت کا طوفان امڈ آیا اور اس نے مچھلی کو سینے سے لگا لینا چاہا۔ اس کا دل کسی جیتے جاگتے ساتھی کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن اسے باقی 23 ساتھیوں کا خیال آ گیا جو اسی کی طرح تنہا تھے۔ یوں تو سب کے عزیز و اقارب انہیں جیل کے قواعد و ضوابط کے مطابق مہینے میں 1-2 بار ذرا سی دیر کے لیے ملنے آتے رہتے تھے، لیکن یہ ملنا بھی کوئی ملنا ہوا ہے جب ملاقاتیوں کے درمیان آہنی سلاخیں اور جعلی حائل ہو اور سر پر وارڈر کھڑا گھڑی دیکھ رہا ہو۔ خود جیسمین کے بے شمار ملنے والے آتے تھے، جن میں اس کے یار دوست بھی شامل تھے، وکیل بھی تھا، اور کبھی کبھار کسی اخبار رسالے کا رپورٹر بھی آ جاتا تھا۔ صرف ایک قیدی تھا جس کی صرف ماں ہی تھی، نہ بیوی، نہ بہن، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ یار، نہ دوست۔ بوڑھی ماں کبھی کبھار آتی تھی۔ ملاقات کے دوران وہ ہچکیاں لے لے کر روتی تھی۔ اس قیدی کا نام بربیکر تھا۔ جیسمین نے سوچا کہ بربیکر کی تنہائی سب سے زیادہ روح کش ہے، یہ مچھلی اسے دے دی جائے۔ وہ جیسمین سے 9 کوٹریاں چھوڑ کر 10ویں کوٹری میں بند تھا۔ جیسمین نے ہاتھ سلاخوں سے بڑھا کر پلاسٹک کا ڈبہ جس میں تھوڑا سا پانی تھا اور اس میں مچھلی تیر رہی تھی، اگلی کوٹری کی طرف سرکا دیا اور بولا، لو بھائی، یہ بربیکر تک پہنچا دو۔ اگلی کوٹری والے نے ہاتھ لمبا کیا اور ڈبہ اٹھا لیا۔ اس نے مچھلی دیکھی اور ڈبہ جیسمین کی طرح سلاخوں سے باہر رکھ کر آگے سرکا دیا۔ اسی طرح مچھلی کو تمام قیدیوں نے دیکھا تو ڈبہ ماں مچھلی بربیکر کی کوٹری میں پہنچ گیا۔ مچھلی دیکھنے سے پہلے تمام قیدی بلند آواز سے جیسمین کا مذاق اڑا رہے تھے، مگر مچھلی دیکھ کر وارڈ کی پرہول فضا میں موت کا سا سکوت چھا گیا۔ ہر کسی نے جذباتی دنیا میں اسی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جو جیسمین کو ہلا چکے تھے۔ بربیکر نے مچھلی کو پالنا شروع کر دیا۔ وارڈروں کو بھی علم ہو گیا، لیکن انہوں نے جیل کے قواعد کے خلاف مچھلی کو زندہ رکھنے میں مکمل دلچسپی لی اور وہ باہر سے
سمندر کا پانی لا لا کر ڈبے کا پانی ہر روز بدلنے لگے۔ کئی روز گزر گئے، مچھلی پھل پھول رہی تھی۔ بربیکر ڈبے میں چیونٹیاں اور روٹی کے ذرے ڈال دیتا تھا جو مچھلی رغبت سے کھاتی رہتی تھی۔ ننھی سی مچھلی نے موت کے اس آباد ویرانے میں رونق پیدا کر دی۔ ہر قیدی دن رات میں کئی بار اپنی کوٹھری سے چلا چلا کر مچھلی کی خیریت پوچھتا تھا۔ سبھی یوں محسوس کر رہے تھے جیسے سب کی روحیں اس 1.25 انچ کی مچھلی میں منتقل ہو گئی ہیں، اور اگر وہ مر گئی تو گویا سبھی پھانسی چڑھنے سے پہلے ہی مر جائیں گے۔ چند دنوں بعد جیسمین کی ایک اور اپیل مسترد ہو گئی اور اس کی موت کی تاریخ 19 فروری سن 1960 مقرر ہو گئی۔ یہ تاریخ 8ویں بار مقرر ہوئی تھی۔ دوسری دن بربیکر کی بھی موت کی تاریخ آ گئی، 10 مارچ سن 1960۔ جیسمین اور بربیکر نے فیصلہ کر لیا کہ ان کے مرنے کے بعد مچھلی کا وارث کون ہوگا۔ مچھلی کے متعلق باہر کی دنیا میں بھی خبر پہنچ گئی، لیکن کم لوگوں نے ہی یقین کیا کہ مچھلی فلش کی نالیوں کی راہ کہیں زندہ بچ سکتی ہے۔ کیلیفورنیا کے ایک مذہبی پیشوا نے کہا، یہ ایک معجزہ ہے اور یہ مچھلی زندگی کی علامت ہے۔ 18 فروری سن 1960 کی رات گزر رہی تھی۔ جیسمین کی زندگی کی یہ آخری رات تھی۔ اس کے وکیل نے ایک اور قانونی نکتے کا سہارا لے کر یہ تاریخ بھی ملتوی کرانے کی اپیل دائر کر رکھی تھی۔ یہ سلسلہ 12 برسوں سے کامیابی سے جاری تھا، لیکن اب کہ امید بجھی سی تھی اور جیسمین مرنے کی تیاری کر رہا تھا، اسے گیس چیمبر میں لے جانے میں ابھی 11 گھنٹے باقی تھے کہ کیلیفورنیا کے گورنر نے 2 مہینوں کے لیے سزائے موت ملتوی کر دی اور جیسمین کو سزائے موت کے خلاف ایک اور اپیل دائر کرنے کی مہلت دے دی۔ مچھلی کو بربیکر بڑے پیار سے پال رہا تھا۔ اسی دوران کیلیفورنیا کی اسمبلی نے سزائے موت کی تنسیخ پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اجلاس پر ہنگامہ تھا اور توقع تھی کہ امریکہ کی بعض دوسری ریاستوں کی طرح کیلیفورنیا میں بھی سزائے موت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے گی اور اس وارڈ کے تمام قیدی مرنے سے بچ جائیں گے اور سزائے موت کی جگہ انہیں سزائے قید بھگتنی پڑے گی۔ 3 مہینے گزر گئے۔ اسمبلی کے اجلاس ہوتے رہے لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اور اجلاس جاری رہے۔ اتنے میں مچھلی مر گئی۔ دوسری روز دستور سازوں نے فیصلہ دے دیا کہ سزائے موت منسوخ نہیں کی جائے گی۔ چند روز بعد کیرل جیسمین، جو 12 سال سے موت کے خلاف لڑ رہا تھا، آخری اپیل بھی ہار گیا اور 2 مئی سن 1960 کی صبح گیس چیمبر میں بٹھا کر زہریلی گیس سے مار دیا گیا۔ جیسمین کے وکیل نے اس تاریخ کے التوا کا بھی بندوبست کر لیا تھا اور عدالت نے سفارش کر دی تھی کہ اپیل دائر کرنے کے لیے چند گھنٹوں کی مہلت دی جائے، لیکن گورنر کی منظوری اس وقت حاصل ہوئی جب جیسمین کے مرنے میں چند منٹ باقی تھے اور جب گورنر کا حکم پہنچا جیسمین مر چکا تھا۔ اس کے فوراً بعد بربیکر کی بھی اپیل مسترد ہو گئی اور اسے سزائے موت دے دی گئی۔ پھر اس وارڈ میں جیسمین کے ساتھی جتنے قیدی تھے یکے بعد دیگرے گیس چیمبر کی راہ کال کوٹھری سے قبر کی تنہائی میں پہنچ گئے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، اگست سن 1965۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔